اگر تعویذ کی جگہ پورے پیر صاحب کو ہی کیوں نہ گلے میں لٹکا لو، لیکن ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ ہاتھ میں، پاؤں میں یا گلے میں تعویذ پہنتے ہیں، اور اس کا ریزن سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے اس لیے میں تعویذ پہنتا ہوں، یا کوئی کسی بیماری سے شفا پانے کے لیے تعویذ کو پہنتا ہے۔ لیکن کیا اسلام میں تعویذ پہننا جائز ہے یا شرک ہے؟ تو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اگر تعویذ کی جگہ پورے کے پورے پیر صاحب کو بھی گلے میں لٹکا لو نا، تو ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ لیکن یہ جواب صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن کو قرآن اور حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی، جو اپنے بزرگوں کی باتوں کے پیچھے اندھ بھکتوں کی طرح چلتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن اور سنت کی روشنی میں تعویذ کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ماشاءاللہ میرے بھائی عادل نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کیا تعویذ پہننا واقعی شرک ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں، تعویذ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو انسان بلا، نظر یا دکھ سے بچنے کے لیے پہنے۔ لوگ کچھ نمبرز یا ہستیوں کے نام لکھ کر بند کر کے اسے یا تو گلے میں لٹکا لیتے ہیں یا بازو میں باندھ لیتے ہیں۔ بٹ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کے تعویذ پہننا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے واضح یہ فرما دیا ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دھاگا، تعویذ یا لکھا ہوا کوئی لفظ اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے بھی یہ تک فرما دیا ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ چاہے کتنی ہی نماز پڑھ لیں، کتنی ہی حج کر لیں، اللہ کے یہاں پر ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شرک کرنا نہ چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح ایک تعویذ کی قسمیں وہ ہوتی ہیں جن میں قرآن کی آیت لکھ کے لوگ پہنتے ہیں، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ دیکھیں، اسے ہم شرک نہیں کہیں گے، لیکن یہ سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ نبی علیہ السلام نے پہنا، نہ صحابہ کرام نے پہنا۔ اس سے بھی ہمیں بچنا ہی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، نہ کہ تعویذ کے لیے۔ کیونکہ قرآن میں شفا ضرور ہے، لیکن اسے پڑھنے سے شفا ملے گی، نہ کہ گلے میں لٹکانے سے۔ فار ایگزامپل کہ قرآن میں تو یہ بھی آیت ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اب کیا آپ شہد کی بوتل کو اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں شفا کے لیے؟ نہیں نا، ظاہر ہے اسے چاٹتے ہیں تبھی تو شفا ملتی ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن کو پڑھ کے دم کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تبھی تو شفا ملے گی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے المعوذات، یعنی 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 صورتیں پڑھ کے اللہ کے نبی اپنے اوپر دم کر کے سویا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت تعویذ جو آپ کر سکتے ہیں۔